اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد. عزیزان محترم، انشاءاللہ آج آپ حضرات کی خدمت میں سورہ عنکبوت کے سلسلے میں بیان کا آغاز ہوگا. سورہ عنکبوت قرآن کے ان سوروں میں سے ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت ہمارے سامنے روایات میں بیان ہوئی ہے. تو آئیے اس سورہ کی مختصر سی تفسیر اور اس کے تعارف کا آغاز اس کے ثواب قراءت یعنی اس کے پڑھنے کے ثواب سے شروع کرتے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال من قرأ سورة العنکبوت والروم فی شہر رمضان لیلة 23 فهو واللہ یا ابا محمد من اہل الجنہ. بہت ہی عظیم حدیثوں میں سے یہ حدیث ہے کہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے کہ امام جو ہے وہ اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی سورہ عنکبوت اور روم کی تلاوت ماہ رمضان کی 23 تاریخ کو کی تو پھر امام قسم کھاتے ہیں واللہ قسم خدا کی اے ابو محمد من اہل الجنت ولا استثنی فیہ ابدا، کہ قسم بخدا ایسا شخص جو ہے وہ اہل جنت میں سے ہے اور میں اس میں کوئی استثناء یا اس میں کوئی ایگزمپشن جو ہے وہ نہیں کرتا ہوں، یعنی وہ یقیناً جنت میں جائے گا ہی. پھر امام جو فرماتے ہیں وَلَا أَخَافُ أَن يَكْتُبَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي يَمِينِ إِثْمًا وَإِنَّ لِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ مِنَ اللَّهِ مَكَانًا، اور میں اس بارے میں کوئی ذرا سا بھی ہرگز جو ہے کوئی استثناء قائل نہیں ہوں اور اس سے کوئی مجھے خوف نہیں ہے کہ یہ جو میں نے قول کہا ہے، یہ جو میں نے کہا ہے، اس کے بارے میں خدا میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ کو لکھے گا، اس لیے کہ اس سورے کی بہت ہی بلند خدا کی بارگاہ میں جائیگاہ ہے، یعنی اس کا مکان ہے اور اس کی عظمت ہے. تو یہ ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی. دوسری حدیث جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ من قرأها کان له من الاجر 10 حسنات بعدد کل المؤمنین والمنافقین، یعنی جو بھی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے خداوند عالم دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں اور جتنے بھی منافق ہیں ان کی جتنی بھی تعداد ہو، جتنے مثال کے طور پر اگر اس دنیا میں 1 ارب یا 2 ارب جو ہے مومن اور منافق ملا کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعداد سے بھی ملٹیپلائڈ بائی 10 گنا زیادہ نیکیوں کو ایک بار تلاوت کرنے کے اوپر انسان کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے. اللہ اکبر، کتنا عظیم جو ہے وہ اس کا ثواب ہے پڑھنے کا. تو یہ ہم کو غور کرنا چاہیے ہے کہ یہ خالی ثواب جو ہے پڑھنے کا ہم سے بتایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جو انشاءاللہ بعد میں واضح ہو جائے گا. کیونکہ اس سورے کا جو مقصد تھا نازل ہونے کا وہ یہی تھا ہی کہ انسان اس سورے کی تلاوت کے ذریعے سے اس کے جو مطالب ہیں، اس کے اندر جو پوشیدہ خداوند عالم کی جو حکمتیں ہیں اور تعلیمات ہیں اور احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرے. آئیے ایک اور حدیث جو ہے وہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم سے نقل ہوئی ہے اس سورے کی تلاوت کے سلسلے میں، کہ جو ہمارے لیے آج کے زمانے میں خاص طور سے بہت مفید ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ من کتبہا وشربہا زال عنہ کل علم ومرض بقدرت اللہ تعالی، یعنی جو بھی اس سورے کو مثال کے طور پر کسی چیز کے اوپر لکھے، کسی برتن کے اوپر لکھے اور پھر اس کے بعد اس کے پانی کو پی لے تو خدا وند عالم زال عنہ کل علم،
اس سے تمام طرح کے جو درد ہیں، تمام طرح کے جو مرض ہیں، اپنی قدرت سے خداوند عالم اس کو زائل کر دے گا، یعنی ختم کر دے گا اور دور کر دے گا۔ اور ایسی ہی ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ من کتبہا وشربہا زال عنہ حم الربع والبرد والألم ولم یغتم من وجع ابدا الا وجع الموت الذی لا بد منہ۔ اور اس کے بعد پھر اور بھی چیزیں بیان فرماتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کو لکھے اور اس کے پانی کو پی لے تو خداوند عالم ایک طرح کا جو بخار ہے، تپ ہے، اس کو اس کے جسم سے، اس کی زندگی سے دور کر دے گا۔ اسی طرح سے جو ہے جو ٹھنڈک جو ہے اس کو بھی دور کرے گا، اور اسی طرح سے اور بھی درد ہے ان کو بھی دور کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایسا شخص غمگین نہیں ہوگا سوائے کس چیز کے درد سے؟ موت کے درد سے، کہ جس سے کوئی فرار نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی کسی بھی چیز کا درد محسوس نہیں ہوگا سوائے کس کے؟ موت کے درد کے علاوہ۔ پھر امام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وَيَكْثُرُ سُرُورُهُ مَا عَاشَ، جو بھی اس کو پڑھے گا، اس کے پانی کو جو ہے وہ پیے گا تو اس کی زندگی میں خوشیاں خداوند عالم بڑھا دے گا جب تک کہ وہ زندہ رہے گا۔ وَشُرْبُ مَائِهَا یفرح القلب، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ عزیزان محترم اس کے اوپر توجہ فرماتے ہیں کہ وَشُرْبُ مَائِهَا یفرح القلب، اس کا پانی پینا دل کو شاد کرتا ہے، دل کو خوش کرتا ہے۔ وَيَشْرَحُ الصَّدْرَ، اور انسان کے صدر کو شرح صدر میں تبدیل کر دیتا ہے، شرح صدر عطا فرماتا ہے۔ تو شرح صدر کا تقریباً جو مطلب کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں انسان کے اوپر آلام اور مصائب جو ہے وہ آتے ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو واقعاً اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، اور اسی طرح سے کبھی کبھی دشمن کی شماتت، یعنی دشمن جو ہے جب پریشان کرتا ہے تو انسان کے لیے صبر اور برداشت کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہی جو ہے خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمت عطا فرمائی تھی جب اس نے کہا تھا الم نشرح لک صدرک، اور اسی یہی چیز کو جو ہے وہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تھی رب اشرح لی صدری، تو پھر یہ سورہ اگر کوئی مومن پڑھتا ہے تو اس کے صبر اور اس کے برداشت کی صلاحیت کو خداوند عالم آلام اور مصائب کے مقابلے میں زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی الحمدللہ بہترین جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ جو ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہیں پر بات نہیں رکتی ہے، امام آگے بھی فرماتے ہیں وَمَاؤُهَا يُغْسَلُ بِهِ الْوَجْهُ لِلْحُمْرَةِ وَالْحَرَارَةِ وَيُزِيلُ ذَلِكَ، اور اس کا پانی اگر کوئی اس سے چہرے کو دھوئے تو پھر چہرے کی جو سرخی ہے اور چہرے کے اوپر جو گرمی کا احساس ہے ظاہراً اس کو بھی اس کا پانی دور کرنے میں مفید ہے۔ کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے سرخی پیدا ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ لال ہو جاتا ہے اور سرخ ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو خداوند عالم اس کو اس بیماری سے، اس پانی کے دھونے سے دور فرما دے گا۔ ایک اور حدیث جو ہے وہ آئیے ہم سنتے ہیں آج کی، کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بہت ہی اہم جو اور فائدہ ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من قرأها على فراشه وإصبعه في سرته يديره حولها فإنه ينام من أول الليل إلى آخره ولم ينتبه إلا الصبح بإذن الله تعالی۔ اللہ اکبر، یہ بھی بہت ہی عظیم جو ہے وہ فائدہ ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی مفید ہم سب کے لیے ہے کہ جب انسان
کو نیند جو ہے وہ آج کل بہت کم ہو گئی، لوگوں کی نیند نہ آنے کی انسانوں کو بیماری پیدا ہو گئی ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں ہم کو جانا نہیں ہے۔ صرف یہ کہ اس کا فائدہ، اس سورے کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی اس کو بستر کے اوپر لیٹ کے پڑھے، اور جب وہ پڑھ رہا ہے تو اپنی ناف کے اوپر اپنی انگلی کو گھماتا رہے، اصبعہ فی سرتہ یدیرہ حولہا، یعنی اپنی ناف کے اوپر جو ہے انگلی کو رکھ کے گھماتا رہے اور اس کو پڑھتا رہے اپنے بستر میں، فَإِنَّهُ يَنَامُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَىٰ آخِرِهِ، تو وہ رات اول لیل سے سوئے گا، اول شام سے جو ہے وہ سوئے گا، اور صبح کی ظاہراً صبح کے وقت تک کے، صبح کی نماز کے وقت تک کے، فجر تک کے انشاءاللہ وہ سوتا رہے گا اور اس کی نیند میں خلل نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَنْتَبِهْ إِلَّا الصُّبْحَ، اور وہ نیند میں خلل جو ہے اس کے نہیں ہوگا، انتباہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، جاگے گا نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو ایسا کرتا ہے اور کرے گا، اور بے شک جب یہ امام اس کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں تو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے انشاءاللہ ضرور اور ضرور انسان کو فائدہ ہوگا۔ تو اذان محترم، آج کے لیے ظاہراً اتنا کافی ہے۔ آج ہم نے کچھ سورہ عنکبوت کے فضائل کو سنا، اور اماموں نے، امام علیہ السلام نے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جو پڑھنے کے فوائد ہیں ان کو ہمارے سامنے جو ہے بیان کیا ہے، تو وہ ہم نے اس کے بارے میں سنا۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ حضرات کے سامنے سورہ عنکبوت کی مختصر سے تفسیر اور اس کا تعارف پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کرتا رہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔